میں کورونا وائرس کے شکار افراد کی تعداد 2386 ہو گئی۔ مرض سے 34 افراد جاں بحق اور 107 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دن بھر میں آج دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک غیر اعلانیہ کرفیو کے نفاذ کا حکم جاری کر دیا گیا۔ وزارت منصوبہ بندی نے کورونا وائرس کی موجودہ وبا کے سبب 3 ماہ میں معیشت کو ہونے والے نقصان کا تخمینے سے 2,500 ارب روپے لگایا ہے، جبکہ اس سے 1 کروڑ 23 لاکھ سے 1 کروڑ 85 لاکھ تک لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ نقصان کا انحصار کم درجہ، درمیانے درجے اور مکمل لاک ڈاؤن کو مد نظر رکھ کر لگایا گیا ہے۔ سول اور عسکری حکام کے اعلیٰ سطح اجلاس میں کورونا کے باعث مکمل لاک ڈاؤن کے شکار افراد کو ریلیف پہنچانے کے لیے سندھ حکومت کے ناکافی اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی رینجر سندھ نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ کورونا سے نہیں بلکہ غربت اور بے روزگاری سے بھی ہے۔ پاکستان علماء کونسل اور ملک بھر کے علماء و مشائخ نے اپیل کی ہے کہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے علماء اور مقامی انتظامیہ کا جو ضابطہ طے ہوا ہے اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ جہاں عوام الناس کو جمعے کی نماز کے لیے مساجد میں آنے سے منع کیا گیا، وہاں لوگ گھر پر نماز ظہر ادا کریں۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ عوام بجلی اور گیس کے واجبات 3 ماہ میں ادا کر سکتے ہیں اور تاخیر کا نقصان حکومت برداشت کرے گی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک کسی ایک جماعت کے سربراہ کی بنائی فورس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کل ایک بڑے پیکج کا اعلان کروں گا، کیونکہ ملک میں صنعت کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے اور بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فلائٹ آپریشن بند ہونے کی وجہ سے پاکستانی فنکاروں کا ایک گروپ بینکاک میں پھنس گیا۔ فنکاروں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں وطن واپس لانے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ ایک نجی نیوز چینل کے مطابق اداکار محب مرزا اپنی فلم عشرت میڈ ان چائنا کی شوٹنگ کے لیے تھائی لینڈ گئے تھے، جن کے ہمراہ 21 تکنیک کار اور 5 فنکار شامل تھے، جن میں امام سید، سارہ لورین اور سنم سعید شامل ہیں۔ سابق آسٹریلوی کرکٹر شین واٹسن نے وسیم اکرم کو پاکستان کی بیسٹ 11 کا کپتان مقرر کیا ہے۔ معروف لیگ اسپنر نے پاکستان کے ان 11 بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے جن کے خلاف وہ کھیلے۔ ان کی منتخب کردہ پلاننگ 11 میں عامر سہیل، سید انور، یونس خان، محمد یوسف، انضمام الحق، معین خان، وسیم اکرم، ثقلین مشتاق احمد، شعیب اختر اور وقار یونس شامل ہیں۔ ہربھجن سنگھ نے شاہد آفریدی کی حمایت پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب دے دیا۔ یوراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ نے کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات میں شاہد آفریدی کی مہم کو سراہتے ہوئے لوگوں سے بھرپور سپورٹ کرنے کی اپیل کی تھی۔ تنگ نظر بھارتی صارفین نے دونوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس پر یوراج سنگھ نے بیان کو غلط رنگ دینے پر حیرت کا اظہار کیا۔